اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ پہلے جب وار فیئر کی بات ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ 2008 کے اٹیکس کے بعد ہم نے دیکھا، اس وقت بھی ہم پہ الزام لگایا گیا، ساری چیزیں ہوئیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ فیئر انویسٹیگیشنز کی بات کی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا تھا پوری دنیا کی طرف سے کہ انڈیا کو کنونشنل وار فیئر میں ایج حاصل ہے، سبقت حاصل ہے، سپریمیسی حاصل ہے، اور پاکستان ان کنونشنل میں انڈیا کو ڈٹر کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہوئی جس کے اندر پاکستان نے کنونشنل وار فیئر میں اپنی سپریمیسی دکھائی، بھلے فضائیہ کی حد سے ہو، اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں ہو، الیکٹرانک وار فیئر ہو، ہر طرح سے، یہ جو سچویشن ہے اس نے دنیا کے سامنے ہمارا تشخص کس طرح کا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی اس ساری سچویشن کے بعد، اب دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں نام نہیں لے سکتی، لیکن اسلام آباد میں آلموسٹ ہر ایمبیسڈر نے مجھے یہ کہا ہے، کچھ نے میسج بھی کیا ہے، 2 میسجز آئے ہیں کہ ایک تو کنگریچولیشنس، آپ کے چیئرمین نے، فارمر منسٹر نے بڑا محاذ سنبھالا، دے ڈیڈ ویری ویل، یہ بات آئی کیونکہ آپ تو پی 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 تو کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آئی کہ ویل اٹس اے ون فار پاکستان. اچھا، سب نے پرائیویٹلی ٹیکسٹ کیا یہ. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے شہری صاحبہ، آگے آپ کس طریقے سے سچویشن بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اگر 6 months from now، 3 months from now، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو فردر کیا اب میجرز لینے چاہیے؟ ہمیں تو بہت اگریسو ڈپلومیسی رکھنی چاہیے قائم، بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا. میں کہنا نہیں چاہتی، مگر آئی تھنک ہمیں جب تک پرابلم کو ہم تشخیص نہیں کرتے وہ پھر ہم سالو نہیں کر سکتے نا. تو ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے مودی خود کی سپیچ سنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو کہ ہاتھ ہل رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بہت ہی آف تھی میری نظر میں، بٹ میں ان کی زیادہ تر تقریریں نہیں سنتی، تو یہ میں نے جو تھوڑی سی دیکھی واز آل آف. مجھے وہ تو بڑا ایک زخمی انسان لگ رہا تھا جو اب سوچ رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنا بدلہ لیں، کیونکہ وہ تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں ہندوستان میں، وہ جواب نہیں دے پا رہے کہ اتنا بڑا انہوں نے میڈیا کے ساتھ مل کے اتنی بڑی کھچڑی پکائی، اتنا انہوں نے خیالی پلاؤ لانچ کر دیا کہ پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے. صبح اٹھیں گے تو پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوگا، صبح اٹھیں گے تو بندرگاہ لاہور کی بام کی بھی ہوگی، بندرگاہ بھی بنا دی تھی انہوں نے، تو دیکھیے نا. یس، اور کیا کیا نہیں کیا تھا. تو یہ سارا معاملہ اب ان کے سامنے ہے. میں اگر آپوزیشن ہوتی وہاں پہ تو میں نے تو ان کا بینڈ بجانے تھا. دیکھیے یہ آپ ہمیں کس طرح لے گئے ایسی جنگ میں جو ہم نے شروع کی، ہندوستان نے شروع کی یہ جنگ، زبردستی ہمیں گھسیٹا اس جنگ میں، آپ نے شروع کی، پھر آپ نے ہمیں بیک فٹ پہ کر دیا سیویلینز پہ بامبنگ کر کے، اور پھر ہمارے جہاز کہاں گئے. اب تو شواہد دے رہے ہیں، اب تو سب سامنے آ گیا کہ کم از کم 5 جیٹس تو گرے ہیں. یہ پہلے کہتے رہے نا. تو یہ ساری، اور پھر باقی فلم تو آپ کے سامنے ہے، بالی ووڈ فلم چل رہی تھی ٹی وی پہ. تو اب آپ بتائیں، جب اب ان کو اصل حقائق نظر آ رہے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹری تو نہیں چلا پا رہے، تو ان کی بھی، سب کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہے، ہندوستان کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہے، صرف میڈیا کی نہیں ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھتے ہیں نا پورا ایز اے ملک. تو ہمیں تو وہ تو گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں. بھئی تو آپ اپنے نیوکلیر نیبر کے ساتھ تو آپ نے ایک اچھی، سوری آپ کی شکست ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کوئی وار جیت اور ہار نہیں ہوتی، لیکن ملیٹریلی تو ہوئی ہے. جیت اور ہار اس لیے نہیں کیونکہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، اٹس اے بیڈ سچویشن، لیکن یہ زبردستی ہمیں لے کے گئے اس میں، اور کتنا ہم پھر انہیں جواب بھی ملا ہے. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ فار یور ٹائم.